اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات، پاک جس کی قبضہ قدرت میں تمام عالمین کی بھلائی ہے، اور اسی کے نام سے شروعات ہے میری، اور وہ دونوں جہان میں ہر ایک چیز کے لیے بہت بڑا رحیم اور کریم ہے۔ گزشتہ سال حکیم بابا سیف اللہ کی طرف سے تمام میرے دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ خاص طور پہ قوت خاص کے ریلیٹڈ ایک پرابلم ہوتا ہے، اور اکثر دوستوں کا بھی اس کے متعلق جو ہے وہ سننے میں بہت آیا ہے کہ ہم بستری کے وقت جو ہے یہ نفس جو ہے اس کا ڈھیلا ہو جانا، یعنی پہلے تو وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، اس کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے جو بھی اس کا ٹائم ہوتا ہے اس میں بالکل ایکٹیو ہوتا ہے، اور ایسے کہ بالکل جیسے 100% ہو۔ لیکن جو ہی وہ وائف کے پاس جاتے ہیں تو اس وقت جاتے وقت ہی یہ نفس جو ہے نا یہ بالکل ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ تو اس کی جو خصوصیات ہوتی ہیں، اس کے جو اسباب ہوتی ہیں، اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک صورت تو یہ ہوتی ہے، خاص طور پر ان نوجوانوں کے یہ سبب ہوتا ہے کہ جو لوگ اکثر جو ہے مشت زنی وغیرہ کرتے ہیں، اور مشت زنی کرتے ہوئے، مشت زنی ایک ایسا فعل ہے جو کہ بندہ تنہائی میں جو ہے یہ فعل ادا کرتا ہے۔ اس وقت کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو کسی کے سامنے یہ کام جو ہے یہ لت بری لت والا وہ کر رہا ہو، کیونکہ یہ تنہائی میں ہوتا ہے۔ تو اس وقت یہ جو لت ایسی پڑ جاتی ہے انسان کو، اور نفسیاتی طور پر جو ہے نا انسان کی خیال میں، انسان کی سوچ میں، اس کی نفسیات میں یہ ایک ایسا ایشو آ جاتا ہے کہ وہ تنہائی میں چونکہ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے نا اس کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب شادی کے بعد اپنی وائف کے پاس جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، کیونکہ شادی کے بعد وائف کے ساتھ اس نے انٹرکورس کرنا ہوتا ہے، تو اس وقت اس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ دوسری آدمی کو دیکھ کر وہ نفسیاتی عمل جو کہ تنہائی میں ایکٹیو تھا، اب جب وائف کے پاس جاتا ہے تو دوسرے فریق کو دیکھ کر وہ خائف ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جب وائف سے علیحدہ ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو وہ فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور جب وائف کے پاس آتا ہے تو وہ فوراً ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اس ڈاؤن ہونے میں جو انسان کے اندر یہ جو فطرت پائی جاتی ہے، یہ فطرت ایک نفسیاتی ہے، اور نفسیاتی یہ فطرت جو ہے یہ مشت زنی سے پیدا ہوئی ہے، کیونکہ مشت زنی کے مختلف جو ہے نا اسباب ہوتے ہیں، اس میں سے مختلف اس کی وہ دیکھنے میں فعل آتے ہیں۔ تو ہر فعل پہ میں ہر بار جو ہے آپ دوستوں کو یہ روشنی ڈالتا ہوں، اچھی طرح میں سمجھانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ تو وہ دوست جو کہ مشت زنی کرتے ہیں، تو چونکہ مشت زنائی تنہائی کا عمل ہے، اس لیے جب شادی کے بعد دوسرا فریق وائف اس کے پاس ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے یہ نفس بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی خاص وجہ یہ ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جن کا دل کمزور ہوتا ہے، جن کا دل کمزور ہوتا ہے، کیونکہ نفسیات کا اثر کس سے تھا؟ دماغ سے اور اعصاب سے تھا۔ اور دوسرا اس کا کون سا آیا سبب؟ دوسرا سبب یہ ہے کہ دل کا دھڑکنا اور سانس کا پھولنا۔ جب یہ وائف کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ وہ عمل جو تنہائی میں کرتے تھے مشت زنی والا، اس وقت تو یہ ببر شیر تھا، اس وقت اس کو دوسرے فریق کا نہیں تھا، نہ اس کو خوف تھا نہ کچھ تھا، یہ تنہائی میں تھا، آنکھیں بند کر کے جو بھی وہ کرتا رہا، تو اس وقت یہ ببر شیر تھا۔ لیکن جب کسی شیر کے ساتھ اس کا رابطہ پڑا تو پھر بلی بن گیا۔ بھائی یہ کیفیت جو بلی والی اب اس کی آئی ہے، یہ کیوں آئی ہے؟ یہ اس کی ذہنی اختراج ہے، سوچ ہے، نفسیات ہے، اور دوسرا اس کا دل کی کمزوری کی وجہ سے دل کا پھڑکنا اور سانس کا جو ہے پھولنا ہوتا ہے۔ اور کئی دوست ایسے ہوتے ہیں کہ دل کی دھڑکن اور سانس کے پھولنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پورا جسم یا ان کا چہرہ جو ہے وہ پسینہ سے شرابور ہو جاتا ہے، پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے دل کی کمزوری کی وجہ سے۔ تو یہ کیفیت جو ہوتی ہے یہ ان لوگوں میں ہوتی ہے۔ تو اس کی اور بھی وجوہات ہیں، انشاءاللہ جو ہے نا یہ باری باری جو ہی ویڈیو آگے چلتی ہیں
تو اس کے جو باقی اسباب ہیں انشاءاللہ اس پر بھی باقی ٹائم میں بات ہوتی رہے گی۔ تو یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت کے لیے میں آپ کو ایک بہت اچھا جو نسخہ ہے، جو ہمارا کہ دواخانہ میں چلتا ہوا نسخہ ہے، اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں بولتے یا کوئی ایسی غلط بیانی نہیں کرتے کہ ہم آپ کو جو ہے نا آپ کو کچھ اور بتا دیں، اور ہمارے دواخانہ میں کچھ اور جو ہے نا وہ نسخہ جات شامل ہو، نہیں، وہی چیز جو بڑے تجربے میں ہوتی ہے اور چل رہی ہوتی ہے ہم وہ بتاتے ہیں۔ کس لیے؟ آپ کے لیے، تاکہ آپ کو کوئی فائدہ ہو۔ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا فون کر کے ہمارے سے پوچھتے ہیں، دیکھو جتنے بھی نسخہ جات ہوتے ہیں ہم جو بھی بتاتے ہیں، کبھی بھی انجان آدمی جو ہے انجانے حال میں کبھی ہمارا نسخہ نہ بنائے۔ میں بار بار آپ کو منع کرتا رہتا ہوں کہ نسخہ بنانا یا مزاج کو سمجھنا ہر آدمی کا کام نہیں ہوتا۔ تو جو آسان ہوتے ہیں نسخے وہ جو آپ بنانا چاہیں وہ آپ بنا لیں، لیکن اس سے ہٹ کے جو اچھے نسخہ جات ہوتے ہیں وہ کسی حکیم سے جا کر بنوائیں یا ہمارے سے رابطہ کر لیں۔ تو ہمارے پاس بنی ہوئی پروڈکٹ ہوتی ہے وہ لے لیں، بے کاموں کے استعمال کریں۔ تو دوستو اس کے لیے ہمارا ایک آئل ہوتا ہے، بڑا پیارا آئل ہوتا ہے اور بڑا مشہور ہے یہ۔ تو یہ ہے، یہ جو بچھو سیاہ ہوتا ہے، ایک بچھو ہوتا ہے یلو کلر کا، پیلا بچھو، یہ عام گھروں میں پایا جاتا ہے۔ اور جو سیاہ بچھو ہوتا ہے یہ خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے، جس کے جو آگے اس کے جو ایسے سینگ سے بنے ہوتے ہیں، اور وہ ان کے جو آگے سے وہ کمان بنی ہوتی ہے، اس کمان میں اس کا زہر ہوتا ہے۔ تو جو یلو ہوتا ہے اس کی دم میں زہر ہوتا ہے۔ تو یہ جو بچھو سیاہ ہے نا، یہ بچھو سیاہ آپ کو چاہیے ہوں گے 1 درجن، 1 درجن بچھو سیاہ، اور 1 پاؤ یعنی 250 گرام جو ہے روغن زیتون لے لیں۔ بچھی سیاہ کو پکڑ کر آپ جو ہے نا اس میں گرا دیں، تو وہ اس تیل میں جلا لیں۔ روغن زیتون سلو آگ پہ اسے گرم کریں، بچھو ڈال کے اس کو جو ہے نا بھون لیں۔ جب یہ بالکل راکھ ہو جائے، جل جائے، ختم ہو جائے، تو اس تیل کو جو ہے اتار لیں۔ جب ٹھنڈا ہو تو اسے پن کر صاف کر کے رکھ لیں۔ یہ حضرات جن کی میں ابھی بات کر رہا تھا کہ یہ وہ حضرات جو وائف کے پاس جاتے ہوں اور جاتے ہوئے فیوز ہو جاتے ہو، یعنی اس کا نفس ڈھیلا پڑ جاتا ہو، اس کے لیے اکسیر اعظم ہے یہ تیل، روغن زیتون والا، یہ کالے بچھو والا، اس کو آپ استعمال کیجئے۔ انشاءاللہ یہ جب ایک دفعہ کھڑا ہو جائے گا نا، تو جب تک یہ ڈسچارجنگ نہیں ہوگی یہ نیچے نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ بالکل سکے بند چیز ہے، اس کو آپ بنائیں اور استعمال کریں۔ اور اگر اس میں کوئی معلوم کرنا چاہے تو میرے سے فون کر کے بھی پوچھ سکتا ہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ آپ دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔